السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری کا وہ ہے بنو عباس کے زوال کے اسباب۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ عباسی خلافت اپنے ابتدائی دور میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تسلیم کی جاتی تھی۔ خلفائے بغداد قوت و اقتدار میں روم کے سیزرز سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ روم کے سیزرز یعنی کہ روم کے بادشاہ، اصل میں رومن ایمپائر یا روم جو ہے وہ کسی زمانے میں اور آج کل بھی عیسائیت کا مرکز تھا۔ جس طرح اسلام میں عرب کو جو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسلام جو تھا وہ عرب کے حدود سے پھیلا پوری دنیا میں، اسی طرح رومن ایمپائر جو ہے یہ اصل میں عیسائیت کی دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ اس کی عزت تھی، اور رومن جو ان کے کیتھولک چرچ تھے ان کی وجہ سے پوری دنیا کے جو عیسائی تھے وہ روم کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو یہاں پر موازنہ کیا جا رہا تھا کہ خلفائے بغداد جو تھے وہ قوت اور طاقت میں روم کے جو بادشاہ تھے ان سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ یہ خلافت تقریباً 600 برس تک قائم رہی، لیکن بعد میں یہ ختم ہوئی یا زوال پذیر ہوئی، اور اس کے جب اسباب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے وسیع و عریض سلطنت۔ عباسی سلطنت کا جو دور ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے اور سب سے وسیع سلطنت ہے۔ اس کے جو حدود ہیں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کی جو جتنی بھی اسلامی ریاستیں تھیں وہ ساری کی ساری بغداد کے جو خلفائے بغداد کے ماتحت آتی تھیں، اور اس میں برصغیر پاک و ہند شامل ہیں، ایران شامل ہے۔ آج کل جو ہر ایک ملک الگ بنا ہوا ہے وہ زمانے میں صرف ان کا ایک صوبہ تھا۔ عرب شامل ہے، اس میں عراق شامل ہے، ایران شامل ہے، اس میں شام کا علاقہ شامل ہے، اس کے علاوہ اس میں مصر کا علاقہ شامل ہے، افریقہ کے بہت سے علاقے شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے چین اور یمن سے تک ان کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ بہت وسیع اور عریض سلطنت بن رہی تھی۔ اس میں جو اس دور میں چونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اموی سلطنت بھی اندلس میں قائم تھی، ان کا جو ایک شہزادہ تھا عبد الرحمن الدخل وہ بھاگ گیا تھا، لیکن وہ صرف ایک محدود ایریا میں تھی، صرف اندلس کے علاقے میں تھی، لیکن جو باقی تمام کا تمام ایریا تھا وہ تمام کا تمام عباسی سلطنت کے ماتحت آتا تھا۔ اس دور میں رابطے نہیں تھے، اور ایک دوسرے سے جو ہے رابطے کی کمی کی وجہ سے بہت سے ایسی جگہیں تھیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ عباسی قوت کے یا عباسی جو حکومت ہے ان کی تسلط سے آزاد ہوتی جا رہی تھیں۔ تو اتنی وسیع اور عریض سلطنت کو جوڑ کر رکھنا اور لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ جوڑ کے رکھنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا عباسی خلافت کے لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو تھے یا بہت سے علاقے آزاد ہوتے چلے گئے۔ دوسرا جو اس کا ریزن آ رہا ہے عباسی خلفاء کی کمزوری۔ معتصم، آپ لوگوں کو میں نے معتصم باللہ کے بارے میں پڑھایا تھا، وہ آخری گریٹ رولرز میں سے آتا تھا۔ عباسیوں کے جو خلافت تھی ان میں جو طاقتور ترین خلفاء تھے ان میں آخری جو انتہائی طاقتور خلیفہ تھا وہ معتصم تھا۔ اس کے بعد جو ہے متوکل نے بھی کسی حد تک وقار بحال رکھا، لیکن متوکل نے کام یہ کیا کہ اس نے جو معتصم نے ترک فوج قائم کی تھی اس ترک فوج کو ختم کرنے کی کوشش کی، یا اس کے جو ہٹ دڑم اس کے جو ترک فوج کے جو ہٹ دڑم لوگ تھے، جو سردار تھے یا سپہ سالار تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش میں یہ ہوا کہ انہوں نے متوکل کو قتل کر دیا تھا، اور یہ پہلا عباسی خلیفہ تھا جس کا قتل ہوا۔ جس کے بعد ظاہری بات ہے کہ خلفاء اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کے بعد خلفاء اتنے کمزور ہو گئے کہ فوج جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور ترین ہوتی چلی گئی۔ اچھا، یہاں پر فوج سے زیادہ تر مراد میری ترک فوج تھی جس کو معتصم نے قائم رکھا تھا، اور بعد میں یہ ترک فوج اور یہ باقی افواج اتنی قوت میں بڑھ گئی تھی کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف خلیفہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو عباسی خلفاء کی کمزوری دوسری وجہ بنتی ہے۔ تیسری جو وجہ بن رہی ہے مطلق العنان حکومت۔ مطلق العنان حکومت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایسی حکومت جو کہ جس میں ایک ہی شخص بادشاہت ہو، یعنی کہ ایک ہی شخص کی حکومت ہو۔
اب ظاہری بات ہے کہ خلافت کا نام تو استعمال ہوا ہے، لیکن خلافت راشدہ کا نظام نہیں ہے۔ جس طرح خلافت راشدہ کا نظام تھا اور خلفائے راشدین جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو شورا کا ان کا ایک شورا ہوتی تھی جہاں پر مشورہ کیا جاتا تھا، اس طرح کا کوئی سسٹم یہاں پر نہیں تھا۔ یہاں پر زیادہ تر خلیفہ کی بات کو حرف آخر ہی سمجھا جاتا تھا اور خلیفہ کی بات کو ہی مانا جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز ایسی تھی جو کہ لوگوں کو کھٹک رہی تھی، اسپیشلی بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بہت سی بغاوتیں بھی اسی وجہ سے اس حکومت کے خلاف ہوئیں۔ ناقص نظام حکومت، عباسی خلفاء نے اگرچہ بہت اچھے انتظامی ادارے قائم کیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں حالات کے مطابق ڈھالنے کے بجائے شخصیات کے ذریعے سلطنت کی مختلف اجزاء کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں امپرومنٹ ہوتی ہے، اور لیکن اس میں امپرومنٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اداروں کے بجائے شخصیتیں طاقتور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں جس جگہ پر بھی ادارے طاقتور نہ ہوں اور شخصیتیں طاقتور ہوں، وہاں پر ادارے کام نہیں کر سکتے۔ اداروں کو طاقتور ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کے خلاف بھی کوئی کام کر سکے یا کسی کے حق کے لیے وہ کام کر سکیں۔ لیکن اگر ادارے طاقتور نہیں ہوں گے اور اس کے بجائے ایک عام شخصیت طاقتور ہوگی، تو وہ کبھی اس ادارے کو اپنے خلاف کچھ کرنے نہیں دے گی۔ تو اصل میں وہاں پر یہ تھا کہ شخصیتیں طاقتور ہوتی جا رہی تھی اور ادارے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے وہ ادھر ادھر کے معاملات حل کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی اٹھ رہا تھا۔ فوج اور خزانے پر صوبوں کا کنٹرول، عباسیوں کا فوج اور محاصل کا نظام ناقص تھا۔ محاصل یعنی کہ ٹیکسیشن، فوجی نظام اور ٹیکسوں کا نظام بہت ناقص ہو رہا تھا۔ شروع کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ ترک فوج جو ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر چھائی ہوئی ہے، لوگوں کو ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ جس ایریا کی فوج ہے انہی کے لوگوں کو وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس طرح عوام کے فوج کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام یہ تھا کہ صوبائی حکمرانوں نے کیا کیا، ان کو ایک اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صوبے سے ٹیکس اکٹھی کریں اور اس کے بعد اس کو مرکز بھجوائیں، پھر وہاں سے کیا ہے اور اس میں سے اپنی جو ہے اپنے استعمال کے لیے کچھ رکھ لیں اور باقی صوبوں سے جو ہے وہ مرکز کو بھجوائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد کے ادوار میں حکمران جو تھے، صوبائی حکمران، وہ زیادہ حصہ اپنے لیے رکھتے تھے اور مرکز کو بہت کم ٹیکس بھجواتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک حکومت کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ٹیکسوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب محاصل ہی پورے طریقے سے وصول نہیں ہو رہے اور فوج اور خزانے جو ہے ذاتی اقتدار کے لیے خرچ ہوں، اس کے علاوہ خود مختار ریاستوں کا بھی قیام عمل میں آ رہا ہو، تو ظاہری بات ہے ایسی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس چیز میں ایک اور مسئلہ جو ہوا وہ جاگیرداری کے نظام کی وجہ سے ہوا۔ جاگیرداری نظام کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی ریاست نے یا اسلامی فوج نے دوسرے علاقوں کو فتح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہاں کے جو نظام حکومت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے فوج کے جو افسران ہیں ان میں جو مال غنیمت کے طور پر یہاں کی جو جاگیریں ہیں وہ بانٹ دی جائیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، یہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا بھی ہوگا، دوبارہ بھی میں اس چیز کو تھوڑا سا دہرا رہی ہوں، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو فوج کے جو سپاہی تھے ان میں جذبہ جہاد برقرار رہا تھا، اور وہ جو ہے وہ بڑے جوش سے انہوں نے اپنی خدمات جو دی تھیں اسلامی سلطنت کو وہ اس کو برقرار رکھا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے عباسی دور میں کہ فوج کے جو بڑے بڑے افسران تھے ان کو جاگیریں بخشی گئی تھیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو فوج کے افسران تھے یا آفیسرز تھے، یہ اب اس جو ایریا کی جو جاگیریں بخشی گئی تھی یہ ان کے جاگیردار بن گئے تھے، اور اس چیز نے جاگیرداری نظام کو سٹارٹ کر دیا تھا۔
اس کا ڈبل نقصان ہوا۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جو فوج کے جو افسران تھے ان میں جو شجاعت اور بہادری تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئی، کیونکہ وہ عیاشی کی عادت ان میں پڑ گئی۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ عوام پر ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے گئے۔ تو ایک یہ بھی اس میں ہوا۔ ناقص عباسی خلفاء نااہل عباسی خلفاء۔ عباسی دور حکومت 5 صدیوں پر محیط ہے، لیکن پہلی صدی کے بعد اس حکومت کو باصلاحیت خلفاء میسر نہ آئے۔ 4 صدیوں کے طویل عرصے کے عباسی خلفاء میں بہت سے صالح اور نیک شخصیات بھی شامل تھیں، لیکن وہ امور سلطنت سنبھالنے کے اہل نہیں تھے، یعنی کہ وہ اتنی نیک تھیں اور اتنی صالح تھیں کہ وہ امور سلطنت میں ان کو بڑی آسانی سے دھوکہ بھی دیا جاتا تھا، بلکہ انہیں وہ بڑے آرام سے ہٹا دیتے تھے، جبکہ ایک بادشاہ کے لیے طاقتور ہونا چاہیے کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو کبھی کبھی ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو ایک عام شخصیت نہیں کر سکتی۔ اچھا، عربوں کی بے اطمینانی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اموی جو خلافت تھی بنو امیہ کی، وہ بیسیکلی عربوں کی تھی، اور عربوں کی جو خلافت تھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ عربوں نے تمام جو باقی لوگ تھے انہیں نکال دیا تھا۔ سرکاری جو عہدے تھے وہ انہوں نے صرف عربوں کے لیے، بڑے بڑے عہدے عربوں کو دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ جو بیسیکلی تھی وہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے جو سرکاری زبان تھی وہ عربی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہر چیز جب عربی میں ہوگی تو عربوں کے علاوہ اس سے ایک دوسری جو اقوام تھی وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے تھے، یا وہ ان کے لیے مسئلہ بن رہا تھا، زبان کا مسئلہ بن رہا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو باقی جو قومیں تھیں جن میں عجم یا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم یہاں پر عجم زیادہ تر ایران کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایران اور خراسان کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اب عربوں سے جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایسے دور میں جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تو عجم نے یا ایران اور خراسان کے لوگوں نے ان کا بھرپور ویلکم کیا، ان کا ساتھ دیا۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ بنو عباس کے جو حکمران تھے ان کی جو وہ ویسے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ان کا تعلق بھی عرب سے تھا، لیکن چونکہ ان کو طاقت عجم سے مل رہی تھی اس لیے انہوں نے بھی عجم کو، یا آپ لوگوں کو اس کو بتا دیں کہ یہ ایران اور خراسان کے لوگوں کو زیادہ امپورٹنس تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو عرب تھے ان سے ان کا جو ہے وہ رابطہ ٹوٹ رہا ہے اور عربوں میں بے اطمینانی بڑھ رہی ہے۔ خود مختار ریاستیں، شروع کی جو 2-3 ریاستیں تھیں اغلبیہ اور طاہریہ، ان کی جو حکومت تھی ان کو جب خلافت بنو عباس کی طرف سے باقاعدہ ایک سند ملی اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہاں یہ ان کی خاندانی میراث ہے، یعنی اس کے بعد ان باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اس سلطنت یا اس ریاست کو لے سکتا ہے، تو یہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور مزید جو خود مختار ریاستیں تھیں وہ وجود میں آ گئی تھیں، جس میں جو اہم نام ہے طاہریہ، صفاریہ، اغلبیہ، سلجوکیہ، دیالمہ، یہ وہ ریاستیں تھیں جو خود مختار جو کہ وجود میں آ گئی تھیں، اور ان کی وجہ سے جو خود مختار ریاستیں تھیں ان کی وجہ سے جو ایک یونٹی تھی پورے عباسی خلافت کی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ملک میں چھوٹی بڑی ریاستوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے جو عباسی قوت تھی وہ ختم ہو رہی تھی یا آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ نسلی اختلافات، عربوں اور غیر عربوں کے درمیان اختلافات ہمیشہ سے رہے۔ ہم پہلے عرب بہت آگے بڑھ رہے تھے اور اب عجم والے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس چیز کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی تھی، وہ یہ تھی کہ عرب جو بنو عباس تھے وہ اصل میں تو عربی تھے، عرب کے ہی تھے، لیکن وہ آگے بڑھے ہیں یا ان کو حمایت زیادہ تر عجم کی طرف سے ملی ہے، ایران کی طرف سے، خراسان کی طرف سے اور ترکوں کی طرف سے، لیکن وہ کبھی مکمل طور پر ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر پائے تھے۔ اور پھر دوسری بات کلچر ڈیفرنس تھا، جس کی وجہ سے وہ کلچر ڈیفرنس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ان علاقوں کو
اپنے ماتحت نہیں رکھ سکتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو عرب تھے وہ تو آہستہ آہستہ ہٹتے چلے گئے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ عربوں کے بعد جو باقی عجم کے جو لوگ تھے وہ جب آہستہ آہستہ تمام حکومت کے کام جو ہے وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خود بھی بہت زیادہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ اور دوسرا کلچر ایک نہ ہونے کی وجہ سے کلچر ڈفرینس تھا ان کا، ان کے درمیان جو ہے وہ یہ بھی بغاوتوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ مطلب عربوں سے تو ویسے ہی حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن عجم کے ساتھ بھی اب حالات اتنے اچھے نہیں رہے، کلچر ڈفرینس کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے۔ ایرانیوں کا امور حکومت سے اخراج، یہ نسلی اختلافات کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ بالکل اس کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں لکھنا، وہ یہی بات ہے کہ خلافت بنو عباس کے قیام میں اجمیوں کا بہت بڑا حصہ تھا، اور خلفائے بنو عباس نے ان کو اعلیٰ مناصب پر بھی فائز کر کے رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا نا ان کی جو کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ان پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو مسلم خراسانی جنہوں نے کافی کام کیا وہ بھی ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر برامکا بھی ہم لوگوں نے پڑھے، برامکا کے جو زوال ہے وہ بھی ان کا بھی سبب یہی تھا کہ ان کا اور ان کا جو ہے وہ کلچرل ڈفرینس بن رہا تھا۔ اس بد اعتمادی نے اجمیوں کو بھی جو اب خلافت بنو عباس ہے ان سے دور کر دیا تھا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔